بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے میں دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نیند میں تھے اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے کے اندر آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انتظار کرتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بیدار ہوئے تو تب ہی وہ اس کے ملاقات کریں گے۔ چند لمحوں گزرے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلیں تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا، ایسا کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے و سپاہی بڑے حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا کہ سلطان معزز، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا ہوں آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے نہ دیکھ سکے، کچھ سن نہ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے۔ وہی اصل فاتح اور بہادر اور سردار ہوتے ہیں جو سوتا ہوا سن بھی سکے اور دیکھ بھی سکے، محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معزز، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معزز، میرے حکیم خانے میں ایک بہت سارے شاگرد جو کہ ایک خاتون ہیں، یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی اور چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تم اس سوال کا جواب نہیں آیا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت نے ایمان کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معزز، خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ خنزیر کے گوشت کے کھانے سے ایسے کیا نقصانات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس کو سخت نفرت کرتے ہیں؟ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں اور خنزیر پالتے ہیں جو ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب بھی واپس اپنے گاؤں جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں انہیں خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے سوال کا جواب دیں، اب کی وجہ سے یہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہو جائے گی۔ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تو اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صبح کے دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، سلطان معزز،
یہ ہے خاتون جو میرے شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت سے کہا بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا سلطان معزز میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے وہ یہ بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے سب پسندیدہ خوراک ہے۔ ہر جگہ دیکھ کر اسلام کی جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل پڑھا، وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام میں منع کرتا ہے۔ آخر اس گوشت میں ایسی کیا حرکات ہیں؟ اسلام نے اس کو کیوں منع کیا ہے؟ یہودی کی تو سب سے بڑی زیادہ پسند خوراک ہے۔ یہ سب سن کر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کے گوشت کھانے سے منع فرماتا ہے، پھر آپ ان آیات کی بھی ذکر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشیرے کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لاؤ اور جو ابھی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب ان کے سامنے پیش ہوئی تو اس میں آپ نے وہیں جگہ تلاش کری جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون سے کہا کہ کیا بات ہے؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ جو تم بائبل پڑھ چکی ہو وہ اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا یہ تو میں اس کتاب سے ثابت کیا خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر صبح دربار میں لے آنا۔ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس گوشت کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے، جب خاتون خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کے کچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تمہاری سمجھ میں میری بات آئی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طریقے پکا لو، اگرچہ اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ یہ درمیان میں کچا رہتا ہے۔ جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماری سبب بنتا ہے۔ اب خود اس حکیم صاحب اب خود دیکھیں، جو چیز کچی پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ اب سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی وہ کھا جاتا ہے، اس کے اکثر خوراک بہت غلظت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ واحد بے شرم جانوروں کی اس کی مادہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور قائم کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ واحد جانور جس کی اتنی زیادہ بے شرمی ہوتی ہے۔ اب خود دیکھیں کہ اس جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت ہے، پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بات سن کر خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا سلطان معزز مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعرے سے بلند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال